کیا آفتاب اور اس کا باپ زوار کو اپنی چال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا پارس ایک بار پھر اغوا ہونے والی ہے؟ دوستوں، آنے والی قسط کا آغاز ایک نہایت جذباتی منظر سے ہوگا۔ زوار اور پارس ایک ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ زوار پارس سے کہے گا، میں تمہیں لینے اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں صرف تمہارے والد کی خاطر یہاں آیا ہوں کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے ہی پریشان ہے۔ یہ سنتے ہی پارس ایسا سے جواب دے گی، میں جانتی ہوں بابا میری وجہ سے پریشان ہے، لیکن میں آفتاب سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں اور پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ زوار اسے سمجھاتے ہوئے کہے گا، اب ان باتوں کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو گھر، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ پارس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے گی، زوار تم میرے باڈی گارڈ ہو یا میرے دوست، تم نے میرا کبھی بھی حکم نہیں مانا ہے، ہر وقت صرف اپنی ہی بات منواتے ہو۔ ابھی دونوں کی بات مکمل ہی نہیں ہوگی کہ اچانک آفتاب کے گنڈے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک حملہ آور خاموشی سے زوار کے اوپر پیچھے آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ دیکھتے ہی پارس زور سے چیختے ہوئے اٹھے گی، زوار بچوں پیچھے دیکھو۔ زوار لمحے بھر میں جھک جائے گا اور حملہ ناکام ہو جائے گا، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے گنڈے دونوں کو قابو کر لیں گے اور زبردستی بہزاد کے گھر لے آئیں گے۔ گھر پہنچتے ہی آفتاب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہزاد کے سامنے چیخ کر کہے گا، انکل پہلے ہی میں کہتا تھا زوار پر اعتبار نہ کریں، اس نے پارس کو اغوا کیا تھا۔ یہ الزام سنتے ہی زوار کا غصہ بے قابو ہو جائے گا، وہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ سیدھا آفتاب کے منہ پر زوردار مکہ دے مارے گا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، گھر میں ہنگامہ مچ جائے گا، مگر بہزاد فوراً بیچ میں آ کر دونوں کو الگ کر دے گا۔ بہزاد غصے میں زوار سے پوچھے گا، زوار آخر یہ سب کیا ہے؟ زوار پر اعتماد لہجے میں جواب دے گا، سر میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پارس بی بی اپنی مرضی سے گھر گئی تھی، میں تو صرف انہیں ڈھونڈ کر واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب فوراً بات کرتے ہوئے کہے گا، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، پارس ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی، لیکن اس بار پارس خاموش بھی نہیں رہے گی، وہ سب کے سامنے زوار کا ساتھ دیتے ہوئے کہہ دے گی، زوار سچ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، گھر چھوڑنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی آفتاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا، جبکہ بہزاد بھی ساری حقیقت سمجھنے لگ جائے گا۔ دوسری طرف سے آفتاب اپنے کمرے میں غصے سے چیزیں پھینکتے ہوئے اپنی والدہ سے کہے گا، میں اس زوار کے بچے کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ اس لمحے آفتاب کا باپ وہاں آ جائے گا اور کہے گا، غصہ مت کرو، کھیل اب اپنے طریقے سے کھیلیں گے، زوار نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ پہلے تو باپ بیٹا زوار کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر زوار ان کے ہاتھ نہیں آ پائے گا۔ آخرکار وہ ایک خطرناک منصوبہ بنائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے اگر زوار کو قبض کرنا ہے تو پہلے پارس کو اغوا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زوار اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے مگر پارس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ چند ہی لمحوں بعد پارس کو اغوا کر لیا جائے گا اور زوار کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئے گی۔ فون پر آواز گونجے گی، اگر پارس کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے ہمارے پاس آ جاؤ، اگر پولیس یا کسی اور کو خبر دی تو پارس کی لاش ملے گی۔ یہ سنتے ہی زوار شدید پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ پارس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ ادھر آفتاب اور اس کا باپ مسکراتے ہوئے کہیں گے، جیسے ہی زوار ہمارے قبضے میں آئے گا ہم اس سے اپنا برسوں پرانا بدلہ لے لیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا زوار پارس کو اغوا کاروں چنگل سے بچا پائے گا، کیا آفتاب اور اس کی والد کی خطرناک سازش کامیاب ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔